الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور یہاں مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، مسجد کے ذمہ داران، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، بڑے لمبے زمانے کے بعد ہلدرو میں پھر ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں. سفر پر تھا، بہت لمبا سفر، تھکے تھکائے عید کے دن یہاں سورت پہنچے، اور یوں سمجھو کہ اب جو بیان کا اور یہ سبق پڑھانے کا اور سمجھنے کا جو روٹین شروع ہوا، یہ ہلدرو سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. واقعتاً جب ہلدرو آتا ہوں نا، میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے میں اپنے گھر میں اور ہم سب اللہ کے گھر میں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، رمضان کا مہینہ، الحمدللہ، بولو الحمدللہ. سب نے روزے رکھے، الحمدللہ. دعا کرو اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے. ہم کو نہیں رکھنا آیا، مگر جیسے ویسے رکھا. ہم نے اللہ کو یہی کہا، اللہ ہمارے گھر میں کھانا تھا، اللہ ہمارے گھر میں ٹھنڈا پانی تھا، مگر روزے کی حالت میں ہم کھانے کی طرف نہیں بڑھے، اپنا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھایا. حالانکہ پی سکتے تھے، کھا سکتے تھے، لیکن صرف اللہ تیرا ڈر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شاید یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ نے ہمارے سب روزے کو قبول کر لیا ہو. ہماری تراویح کا بھی یہی معاملہ تھا. 4 رکعت تک ٹھیک ہے، پھر پاؤں کبھی دکھتے تھے، کبھی بیلنس برابر نہیں رہتا تھا، کبھی پاؤں ایسا، کبھی ویسا، کبھی دماغ ادھر کبھی ادھر. لیکن اللہ سجدہ تو کیا تو تیرے ہی سامنے کیا نا، رکوع کیا تو تیرے ہی سامنے کیا. اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے. تو دعا کرو ہمارے روزے بھی قبول انشاءاللہ، اور بولو ہماری تراویح بھی قبول. ابھی اس وقت جو مجھے باتیں کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کل کے حالات اور یہ موبائل کا زمانہ اور یہ انسٹاگرام کا زمانہ اور ٹک ٹاک کا زمانہ، اور پورا دن ہمارے جوان موبائل موبائل موبائل. اس وقت میں ہم کو کیا کرنا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت ہارون رشید. ہاں آرام سے بولو نا. ہاں سب سنا، حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہسبینڈ ہے، بیوی کا نام کیا ہے؟ زبیدہ ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میاں بیوی دونوں نے مشورہ کیا کہ ذرا تھوڑا ٹہلنے جائے. ٹہلنا سمجھتے نا، واکنگ کرنے جائے. جیسے آج کل ہمارے جوانوں کو بھی دیکھا ہوگا، پیٹ ویٹ اندر کرنے کے لیے، ڈائٹنگ وائٹنگ کے لیے واکنگ کرتے، اور کرنا بھی چاہیے. تو زبیدہ نے ہارون رشید کو کہا کہ ہم دریا کنارے واکنگ کرنے جائے. تو ہارون رشید تو تیار ہو گئے. بولو حضرت ہارون رشید تیار ہو گئے. لیکن بیوی کو تیار ہونے میں دیر ہو رہی تھی. تو حضرت ہارون رشید نے کہا میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. کیونکہ ان کا جو محل تھا نا، اسی کے پیچھے دریا کنارہ تھا. تو بڑا محل تھا، بادشاہ کا محل تھا، مشرق مغرب پر حکومت تھی. حضرت ہارون رشید کا بہت بڑا محل تھا، پیچھے دریا کنارہ تھا. تو حضرت ہارون رشید بولو کیسے؟ آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ ان کی بیوی زبیدہ. اچھا، حضرت ہارون رشید آگے بڑھے جا رہے. سامنے بالکل دریا کنارے پر ایک اللہ کے ولی نظر آئے، اور اس زمانے کے یہ اللہ کے ولی بہت مشہور تھے. ان کا نام تھا بہلول. بولو کیا نام تھا؟ بہلول. تو یہ حضرت ہارون رشید یوں جا رہے، وہ اللہ کے ولی بیٹھے. اچھا، اللہ کے ولی کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ وہ دریا کنارے جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی ریت ہوتی ہے، ریت جس کو سینڈ کہتے ہیں، مٹی، اس کے اوپر یوں انگلی گھما رہے، یوں ایسا زمین کے اوپر یوں انگلی گھما رہے، یوں گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید آئے اور جانتے تھے اللہ کے ولی. کہا السلام علیکم بہلول.
تو بہلول نے یوں دیکھا امیر المومنین بادشاہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت ہارون رشید نے کہا اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ تو یہ مٹی پہ یوں کہا گھر بنا رہا ہوں. اب ایسا تو آج تک آرکیٹیکٹ نہیں آیا ہوگا جو مٹی پر یوں یوں گول 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 یوں کرے. کہا گھر. تو حضرت ہارون رشید ہنسنے لگے. کہا گھر بنا رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہے ہو کیا ہوگا؟ کہا جو لے گا جنت کا محل ملے گا. تو حضرت ہارون رشید نے کہا کتنے کا ہے؟ تو کہا 1 دینار. اب بادشاہ کے لیے 1 دینار تو بہت کم ہوتا, لیکن حضرت ہارون رشید ہنسنے لگے کہ یہ کیسی بے وقوفی ہے, کوئی مٹی میں ایسے ایسے گھر بنائے گا اور پھر یہ گھر کے بدلے کیا ملے گا جنت میں مال. پہلے یہ گھر تو ٹھکانے کا بنے اور پھر جنت میں محل ملے گا اور 1 دینار کا. حضرت ہارون رشید ہنستے ہنستے اچھا السلام علیکم کر کے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ ان کی بیوی آ رہی تھی, زبیدہ آ رہی تھی. وہ بھی وہی پردے میں آ کے دور سے پوچھتی اللہ کے ولی السلام علیکم. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. زبیدہ کیا ہوا؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ تو وہی جواب یہ گول گول مٹی میں. کہا گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ نے کہا کیا ملے گا؟ کہا اس کے بدلے جنت میں محل ملے گا. کہا کتنے کا ہے؟ کہا 1 دینار کا ہے. تو زبیدہ نے 1 دینار نکال کر دے دیا اور چلی گئی. مطلب حضرت ہارون رشید نے دیا نہیں اور زبیدہ نے دے دیا. خیر ان کی واکنگ پوری ہو گئی, رات کا کھانا وانا پورا ہو گیا. اب بڑا بادشاہ تھے محل میں. اب محل کے اندر ہارون رشید سو رہے ہیں, بغل میں بازو میں ان کی بیوی زبیدہ سو رہی ہے. اب حضرت ہارون رشید خواب دیکھ رہے ہیں. کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا خواب دیکھ رہے ہیں بہت بڑی جنت ہے, بہت بڑی جنت, اور اس کے اوپر لکھا ہے ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ. خواب دیکھ رہے ہیں. تو خواب میں یہ تو بادشاہ تھے نا, تو خواب میں کہتے ہیں چلو میں وہ جنت کی طرف جاؤں. جیسے وہ جنت کے دروازے پر جاتے ہیں سب ان کو روک دیتے. کچھ ہوتے روکنے والے, روک دیتے آپ نہیں جا سکتے, اندر نہیں جا. کہا میں بادشاہ ہوں اور میں جنت میں نہیں جا سکتا, میں بادشاہ ہوں, میری حکومت ہے. تو کہا وہ روکنے والوں نے کہا یہ جنت کا معاملہ, بادشاہ فقیر دنیا میں, یہاں سب اللہ کے محتاج, یہاں کوئی بادشاہ نہیں, کچھ نہیں. یہ آخرت کا معاملہ, یہ جنت کا معاملہ, یہاں تمہارا کچھ نہیں چلے. یہ کہہ کر وہ جو دربان تھے نا انہوں نے ہارون رشید کو دھکا مارا. خواب میں انہوں نے دھکا کھایا, لیکن دھکا کھاتے کھاتے کیا کہا معلوم؟ ارے مجھے جانے دو, میری بیوی کی جنت ہے, اس پر لکھا ہے زبیدہ, یہ جنت زبیدہ کی میری بیوی کی ہے. بھائی آخرت کا معاملہ, یہاں ہسبینڈ وائف کچھ بھی نہیں, یہاں ہسبینڈ وائف کوئی مغز ماری نہیں, یہاں تو جنت کا معاملہ ہے اور یہ تمہاری نہیں ہے جنت, اور یہاں تمہاری کوئی بادشاہت بھی نہیں چلے گی. یہ کہہ کر وہ جو دربان تھے نا اتنا زور کا دھکا مارا کہ ہارون رشید کی آنکھ کھلی پورے پسینے میں, اور دھکے کی مار تو لگی ہوئی تھی. تو ایک دم گھبرا کے اٹھے اور اس زمانے میں جو بھی لائٹ وائٹ جلانی تھی وہ جلائی, اپنی بیوی کو اٹھایا, زبیدہ اٹھو, بہت خراب خواب دیکھا, بہت زور سے میرے کو دھکا مارا, میرے کو جنت میں جانے نہیں دیا, زبیدہ اٹھو. تو زبیدہ اٹھی تو صحیح, کہا کیوں میرے کو ڈسٹرب کرتے ہو, میں اپنی جنت میں گھوم رہی تھی, تم نے ڈسٹرب کر کے میرے کو اٹھا دیا. کہا اچھا تم جنت میں گھوم رہی تھی, کون سی جنت؟ کہا وہی کل بہلول سے خریدا, وہ جنت مل گئی اور میں اس میں گھوم رہی تھی. ہارون رشید کو افسوس ہوا کہ وہ جنت پہلے تو کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ میرے ہاتھ میں, لیکن میں ہنستے ہنستے چلا گیا تھا. ہارون رشید نے پروگرام بنایا, بادشاہ تھے, دوسرے دن پروگرام بنا اپنی بیوی کو کہ آج واپس جانا ہے, آج واپس ہم کو دریا کنارے ٹہلنے واکنگ کرنے جانا ہے. اور مقصد واکنگ کرنا نہیں ہے, کیونکہ کون ملیں گے؟ اللہ کے ولی ملیں گے. ہو سکتا ہے وہ خود مٹی پہ یوں کرتے ہو اور میری جنت بن جاوے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا, دونوں چلے, ہسبینڈ وائف. حضرت ہارون رشید بھی چلے, ان کی بیوی زبیدہ بھی چلی, چلتے گئے. وہ سامنے اللہ کے ولی نظر آئے, دونوں نے السلام علیکم. اور بہلول وہی کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ زمین پہ گول انگلی گھما رہے تھے. تو حضرت ہارون رشید کو تو تڑپ تھی نا, قریب آئے, کہا طبیعت ٹھیک ہے, کل طبیعت بھی نہیں پوچھا تھا لیکن آج پوچھا طبیعت ٹھیک ہے, کھانا وانا سب. ہاں کہا ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو کل بولا تھا وہی ملے گا, جنت کا محل ملے گا. تو ہارون رشید نے کہا کیا قیمت کیا؟ کہا تمہاری پوری حکومت میرے کو دے دینا پڑے گی, یعنی تم فقیر اور میں بادشاہ. ایسا تو کوئی دے دے بھائی, اب کوئی حلدروں میں کسی کو بولوں ساری زمین میرے کو دے دے, میرے کو کہے گا آئندہ بیان میں بھی بتانا.
حضرت ہارون رشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا پوری حکومت میں تجھے دے دوں. ارے کل تو اس کا بھاؤ 1 دینار تھا, کل قیمت 1 دینار تھی, آج اتنی قیمت ہو گئی. تو کہا کل دیکھے بغیر کا معاملہ تھا, کل تم نے جنت کو دیکھا نہیں تھا. اب تو جنت کو دیکھا بھی اور سب نے دھکا بھی تمہیں مارا اور دھکا مار کے تمہیں ڈھکیل دیا. پھر تمہاری بیوی کو تم نے جنت میں گھومتا ہوا سنا. تو کل کا معاملہ الگ تھا, کل بغیر دیکھے والا معاملہ تھا, آج دیکھنے کے بعد والا معاملہ ہے. جب تک نہ دیکھے تھے وہاں تک معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, دیکھ لیتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. میرے پیاروں, یہی معاملہ جہنم کا ہے. سچ بتاؤ, ہم نے جہنم کے بارے میں بہت سنا کہ نہیں سنا, لیکن دیکھا نہیں نا. میں نے بھی جہنم نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا. ادھر گناہ کرتے جا رہے ہیں, ہم نے گناہ پہ گناہ. اور ہم نے دیکھا دعوت تبلیغ کے ساتھی آتے, علماء آتے, ہمارے مسجد کے امام ہوتے, خانقاہ والے آتے, آ کر کہتے ہیں لوگو جہنم سے ڈرو, گناہ مت کرو. مگر یہ مسجد کے باہر گیا, موبائل سوئچ آن ہوا, ارے گناہ شروع ہو گئے, کیونکہ جہنم دیکھا ہی نہیں نا, جہنم دیکھا ہی نہیں. آج میں آپ کو قرآن پاک کی طرف لے جا رہا ہوں میرے پیاروں, دل کانپ جاتا ہے. اللہ فرماتے, جب آج تک ہم نے جہنم دیکھا, اللہ فرماتے جب دیکھے گا تو کیا ہوگا, معلوم ہے کیا ہوگا؟ قرآن کس میں سے بتا رہا ہوں, قرآن. جب دیکھے گا تو کیا ہوگا, اللہ بتائیں گے یہ جہنم, اس میں تیرے کو جانا ہے. بہت روئے گا, بہت چلائے گا, کیونکہ جہنم کا شعلہ بھڑکتا ہوگا. کہاں دور جہنم ہوگی اور کہاں سے اس کا شعلہ بھڑکتا ہوگا. کہے گا نہیں اللہ نہیں جانا. اللہ نے کہا نہیں جانا تو کیا کروں, جانا تو ہے, تیرے پاس کوئی راستہ ہو تو بتا. بولو کیا راستہ نکالے گا؟ کہے گا اللہ میرے بیٹوں کو بھیج دے, میرے کو چھوڑ دے. باپ تھا نا, کہے گا میرے سب بچوں کو جانے دے, اس کے بدلے میرے کو چھوڑ دے. بہت بھاری لگتا نہیں؟ ارے بولو یہ بھاری لگتا کہ نہیں؟ پھر کیا کہے گا معلوم ہے, اللہ میری وائف کو جانے دے, میری بیوی کو جانے دے, اس کے بدلے میرے کو چھوڑ دے. پھر کیا کہے گا معلوم, اللہ میرے سارے بھائیوں کو بہنوں کو جانے دے, اس کے بدلے میرے کو چھوڑ دے. پھر کیا کہے گا, اللہ پورے میرے خاندان کو جانے دے, پورا خاندان, یہ سب پورے خاندان کو رکھ دے جہنم میں, لیکن میرے کو چھوڑ دے. آخر میں تو اتنا بدتمیز ہو جائے گا, کہے گا اللہ زمین پہ جتنے ہیں سب کو جانے دے مگر میرے کو چھوڑ دے. تو اللہ کیا فرمائیں گے معلوم ہے, اللہ کہیں گے گناہ تو نے کیا تھا, تیرے بدلے تیرے بیٹے کو کیوں بھیجوں گے, میں انصاف نہیں کروں, تیری بیوی کو کیوں بھیجوں. اللہ اس کو فرشتوں کو حکم دیں گے, پکڑیں گے اور وہ معلوم نہیں کیسی آگ ہوگی اس میں ڈال دیا جائے گا. تو جب تک دیکھا نہیں تھا وہاں تک بچے بہت اچھے لگتے تھے. بھائی آج ہم دادا ہو گئے, ہم کو پوتے کتنے اچھے لگتے ہیں, پوتیاں کتنی اچھی لگتی. ہم نانا بن گئے تو نواسے اور نواسیاں کتنی اچھی لگتی. ارے ہم کو ہماری بیوی, ہماری ماں, ہمارے ابا, ہمارا خاندان, ہماری فیملی, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی, ہمارے دوست, ہمارا ہلدرو بہت اچھا لگتا. لیکن اللہ جب جہنم دکھائے گا اس وقت کہے گا اللہ پورا ہلدرو جانے دے مگر میرے کو چھوڑ دے. آپ کو تعجب ہوگا لیکن یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں بولتا, کہے کو میں ایسا سب بولوں, قرآن میں لکھا ہے. آپ لوگ بھی دیکھنا, پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, میں سورت کا بھی نام لیتا ہوں, سورہ معارج, بولو سورہ معارج. اس میں صاف لکھا ہے کہ جہنم آج تک دیکھا نہیں ہے نا تو سب اچھا لگتا, دیکھے گا تو کہے گا اللہ سب کو ڈال دے, میرے کو بچا دے. قرآن کریم میں لکھا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, بنی اللہ میرے بچوں کو جانے دے جہنم میں, وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, اللہ میری بیوی کو بھی جانے دے, میرے بھائی بہن سالے سالی سب کو جانے دے, وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اللہ پورے میرے خاندان کو جانے دے, میرے پورے گاؤں کو جانے دے, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, آخر میں کہے گا اللہ پوری دنیا کو جہنم میں جانے دے مگر میں
ثم ينجی، اللہ میرے کو بچا لے باقی سب کو جانے دے۔ اس وقت اللہ کی آواز آئے گی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ اللہ کہیں گے جب تو نے گناہ کیا تیرے بچوں کو کیوں رکھوں جہنم میں، تیری بیوی کو کیوں بھیجوں جہنم میں، ان کا حساب بعد میں لوں گا، جا تو جہنم میں جا۔ جیسے جہنم میں ایسا ٹچ ہوگا نا پورے بدن کی کھال اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ نزاعۃ للشوی، چلا چلا کے تھکے گا مگر بولو بچانے والا۔ دنیا میں تو ایسا ہے کہ چلو بیمار 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 بیمار، موت آ گئی کہتے نا کتنا دکھی تھا، اچھا ہوا بیچارہ چلا گیا ورنہ تڑپ رہا تھا، سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا لیکن جان نکل گئی، چلو کچھ تو آسان ہوا۔ وہاں تو نہ مرے گا نہ جیے گا، لا یموت ولا یحییٰ، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ تو میرے پیارو یہ جہنم سے بچنا ہے، اس کے لئے کون کون تیار ہے؟ 3 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ، بس بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام کے لئے تیار ہو جاؤ، بولو کریں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا کام یہ ہمارا پورا مجمع، اور اگر میری آواز جہاں جہاں جاتی ہو طے کر لو، دیکھو اب رمضان گیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، بولو راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تراویح پڑھی، اللہ کتنا راضی ہو گیا، اللہ کتنا خوش ہوگا میرے بندے بندیوں پر، میرے واسطے بھوکے تھے، میرے واسطے پیاسے تھے۔ اب 3 کام کرو تاکہ جو رمضان میں اللہ کو راضی کیا ہے اب ہمیشہ اللہ کو راضی کرتے رہیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا کام یہ طے کر لو زندگی گزارو تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جو انہوں نے طریقہ بتایا وہی طریقہ میرا طریقہ ہوگا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی مرضی نہیں میرے پیاروں، کب تک اپنی مرضی، کب تک اپنی مرضی؟ آ جائے گا فرشتہ روح نکال لے گا، کیا پھر اپنی مرضی، کیا اپنی مرضی؟ اور کون سی زمین لے کے جائے گا، کون سی جائیداد لے کے جائے گا، کون سا پیسہ مال دولت جس کے لیے آج پریشان 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 ہے، کیا لے کر جائے گا؟ آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناؤں، یہ دیوبند کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، بولو بہت بڑے اللہ کے ولی نے، اچھا خواب میں کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولنا سبحان اللہ۔ خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ ارے بولو نا، اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ اچھا سارے خواب جھوٹے بھی ہوئے سچے بھی ہوئے، میں ہم لوگ تو عجب عجب خواب دیکھتے ہیں، کبھی خواب سچا بھی ہوتا ہے اور بولو کبھی خواب جھوٹا بھی، لیکن جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ سچا ہی ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا لیکن محمد کی صورت بنا کے نہیں آ سکتا، بولو صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کی صورت بنا کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی، ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا لیکن ہمارے نبی کی صورت بنا کے، کیوں؟ کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ، یوں کہو کہ کمینہ، حرام، اور ہمارے نبی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آوے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کے خواب میں نہیں آوے۔ تو اب وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، انہوں نے خواب میں دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کیسے دیکھا معلوم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، دھیرے دھیرے اپنا پاؤں مبارک رکھتے 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 سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت کرسی ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اچھا انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے ولی تھے، فوراً دل میں خیال آیا مجھے بھی تو ملنا ہے، میرے نبی آئے ہیں،
بتاؤ نا، نبی آوے تو ملنے کی تمنا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں مجھے بھی ملنا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں پہ کوئی بڑا عالم آوے تو ملنے کی تمنا ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ملنے کے، لیکن ان کو خیال آتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا. میرے ایک دوست ہے، دوست کا نام آپ نے سنا ہوگا، مولانا قاسم نانوتوی. بولو کیا نام؟ مولانا قاسم، جو دارالعلوم دیوبند کے جن کو بانی مبانی بھی کہا جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو. تو سوچا کہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں. تو خواب میں یہ مولانا قاسم نانوتوی کے گھر پہ گئے. جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹایا. مولانا قاسم نانوتوی آئے. کیا ہوا؟ سب خواب میں ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول آئے اور وہاں کرسی پر بیٹھے اور میں ملنے جا رہا ہوں، چلو تم بھی آ جاؤ. مولانا قاسم نانوتوی نے کہا بس 1 منٹ میں بھی تیار ہوں اور میں بھی آتا ہوں. اب یہ دونوں جب جانے لگے تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا نا اللہ کے ولی، وہ دوڑتے 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 سیدھے بولو کس کے پاس پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگایا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا. اور ہمارے نبی نے جنہوں نے خواب دیکھا ان کو کہا یہاں میرے بازو میں بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. اچھا پیچھے کون آ رہے؟ مولانا قاسم نانوتوی. وہ دھیرے دھیرے آ رہے، دھیرے پاؤں رکھتے 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 رکھتے. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے قاسم تم بھی آ گئے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا. کہا میں کہاں بیٹھوں؟ کیونکہ بازو میں تو وہ بزرگ بیٹھے تھے. کہاں بیٹھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری گود میں بیٹھ جاؤ. کہاں بیٹھ جاؤ؟ میری. اچھا تو وہ جو خواب دیکھنے والے انہوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا میں تو دوڑتا دوڑتا آیا، میرے کو بازو میں بٹھایا. وہ دھیرے دھیرے آئے، ان کو آپ نے گود میں بٹھایا. بھائی فرق ہو گیا نا. خواب دیکھنے والے کہتے خواب تو میں دیکھ رہا ہوں اور سب سے زیادہ دوڑ 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 کر تو میں آیا، آپ نے میرے کو بغل میں بٹھایا. اور وہ مولانا قاسم نانوتوی تو کتنا دھیرے 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 چل کے آئے اور آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا. سننا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جواب دیا، فرمایا تم دوڑ دوڑ کے آئے، محبت لے کر آئے. بولو دوڑ دوڑ کر آئے، میری محبت کے ساتھ آئے. اس محبت کا حق یہ تھا میں نے تمہیں قریب بٹھایا. اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے نہیں آئے، یہ میرے پاؤں کو دیکھتے، جہاں میں نے پاؤں مبارک رکھا اسی پر پاؤں رکھتے رکھتے آئے. انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کے قدم مبارک کے نشان ہیں، وہ میرے قدم مبارک کے اوپر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے. تو تم محبت میں آئے ہو اور وہ میرے نقش قدم پر آئے ہیں. جو محبت میں آتا ہے قریب بٹھاتا ہوں، جو نقش قدم پر آتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، وہ میرا بن جاتا ہے. تو محبت تو ہم سب کرتے ہیں، مگر نقش قدم ہمارے نبی کے پاؤں مبارک جہاں وہاں اپنا قدم. اس کا مطلب جو نبی کا چہرہ وہ اپنا چہرہ، جو نبی کا اٹھنا وہ ہمارا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا ہمارا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسجد میں آنے کا وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے کھانے کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے پینے کا مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے صبح اٹھنے کا مسنون طریقہ، رات کو مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ. نقش قدم والا وہ ہوتا ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ نبی فرمائیں گے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں امتی کا ہو گیا، امتی مصطفیٰ کا ہو گیا. کریں گے نقش قدم کے لیے کون کون تیار ہے؟ محبت تو ہے سب کو ہے، ہم میں سے کوئی بھی، بلکہ دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا کون ہو جو یہ بولتا ہوگا میں نبی سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں نبی سے محبت. لیکن محبت الگ چیز ہے اور نقش قدم، اور اصل چیز کیا ہے؟ نقش قدم. جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یعنی جو قدم ہمارے نبی کا ہے وہی قدم ہمارا ہونا چاہیے. تو بولو تیار ہو اس کے لیے؟ ایک کام ابھی اگر اپنا ایمان، میرے پیاروں ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایمان جا رہا ہے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور معلوم نہیں ہم بھی نہ کر لے ہوئے، اللہ حفاظت فرماوے. اس لیے 3 باتیں اگر ہمارے پاس رہے گی نا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے نبی کے نقش قدم چلو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو اور میرا امتی اسی کے طریقے پر چلو. اللہ فرماتے اگر یہ طریقہ تیرے پاس ہوگا
اللہ کہتے فکر مت کرنا، میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے گا تیرے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورے کائنات کو اللہ فرماتے، اگر مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے نقش قدم اور میرے نبی کے نقش قدم چلو گے، اللہ فرماتے میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اس لیے آج سے ارادہ پکا۔ دیکھو یہ حلدروں کے جوان ماشاءاللہ بہت پیارے جوان ہیں، آپ لوگ اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہو الحمدللہ، آپ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہو، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں بیان میں جب میں آتا ہوں تو سب جوانوں کو میں ماشاءاللہ پاتا ہوں۔ آج سے 2-3 ارادے کر لو نا کہ ہم حضور کے طریقے پر چلیں گے، بولو چلیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے سب سے پہلے میرے پیاروں ہم کو سب چیزیں سیکھنا چاہیے کہ میرے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے، میرے نبی مسجد سے کیسے جاتے تھے۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، ارے بولو کھانا تو کھانا۔ ابھی میں نے عید کی نماز میں کہا، یہ عید کی جو نماز تھی نا، میں نے پوچھا عید یہاں بھی ہوگی نا، عید کی نماز ہوئی ہوگی نا، تو عید کے دن روزہ رکھا کیوں؟ عید کے دن کیوں نہیں رکھا روزہ؟ نہیں رکھا نا۔ کوئی اگر حلدروں میں ایسا بولے 29 روزے رکھا، اتنا مزہ آیا، عید کا دن تو اور بھی امپورٹنٹ ہے، آج بھی روزہ رکھوں گا، چلے گا؟ چلے گا؟ 29 روزے رکھا، عید کے دن روزہ رکھتا تو حرام، گنہگار ہو جاتا۔ حالانکہ وہی روزہ کل رکھا، آج رکھے تو بھائی عید کے ایک دن پہلے رکھا، نہیں رکھتا تو حرام، اور عید کے دن رکھا تو حرام۔ معلوم ہوا اللہ کو روزے سے مطلب نہیں، اللہ کو اپنے قانون سے مطلب ہے۔ بھائی دیکھو نا، 5 ٹائم کی اذان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اقامت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں بولو، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عید کی نماز میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی۔ کوئی اگر متولی کھڑے ہو جاتا، کمال ہے بھائی، 5 نمازوں میں اذان اقامت ہوتی، عید کی نماز اتنی ضروری، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی؟ تو اذان اقامت سے مطلب نہیں، اللہ کے قانون سے مطلب ہے۔ بولو کس سے مطلب ہے؟ اللہ کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے عید کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عید کے بارے میں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ، صاف فرمایا ہمارے نبی نے، عید کے دن نہیں روزہ نہیں۔ کیوں؟ یہ عید کا دن ہے، یہ کھانے کا دن ہے، کھانے کا، یہ پینے کا دن ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہنے کا دن ہے۔ اس دن میں کوئی کھائے گا ثواب ملے گا، کوئی پیے گا ثواب ملے گا، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا ثواب ملے گا۔ حالانکہ ایک دن پہلے کھاتا تو روزہ ٹوٹ جاتا، حرام ہو جاتا، آج کھائے گا تو ثواب ملے گا۔ اس لیے میں نے عید کے دن کہا کہ جاؤ ابھی عید کی نماز ہو گئی، جاؤ اس نیت کے ساتھ کھانا۔ بھائی سب لوگ جا کے وہ سیوئی کھاتے نا، کیا بولتے، کھیر بولتے نا، ہاں کھاتے، شیر خورما سب کھاتے پیتے۔ میں نے کہا سب کھاؤ پیو، نیت یہ کرنا کہ میرے نبی نے کھانے کو کہا ہے۔ کھانا تو ہے ہی، لیکن میرے نبی نے کھانے کو کہا ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں۔ عید کے دن ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی شربت پیو، اور یہ سوچ کر میرے نبی نے کہا ہے آج پینے کا دن ہے۔ اور عید کے دن اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ باتیں کرو، لیکن یہ سوچ کے کرو کہ میرے نبی نے کہا ہے ہر کھانے پر، ہر لقمے پر، ہر گھونٹ پر جو پانی پیے گا، ہر بات کرنے پر جو بیوی کے ساتھ بات کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا۔ تو میرے پیارو، نقش قدم نبی ایک طے کر لو کہ ہمیں نبی کے نقش قدم چلنا ہے۔ بولو چلیں گے نا انشاءاللہ۔ جیسے ایک بات میں بتاؤں، ہمارے نبی سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے مسواک، ہاں یا نہیں؟ بولو نا، کرتے تھے کہ نہیں؟ 5 نمازوں میں ہمارے نبی، بولو، مسواک، وضو سے پہلے مسواک، رات کو سونے جائے تو مسواک، اٹھے تو مسواک، گھر میں داخل ہو تو مسواک، گھر سے باہر نکلے تو مسواک، اور ہمارے جیب میں مسواک کیوں؟ مہنگا ہے؟ مسواک مہنگا بھی نہیں ہے، مہنگا تو موبائل ہے، وہ تو جیب میں ہے، موبائل ہے نا جیب میں،
کہاں مسواک کی قیمت اور کہاں موبائل کی قیمت. آج 1000 2000 لے کے جاؤ تو موبائل نہیں ملتا ہے، اور 2000 روپے میں مسواک پورا ہلدروں کو تقسیم ہو جاوے. بولو ہو جاوے کہ نہیں؟ کتنا آسان رکھا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے 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 اتنا مسواک کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہ بالسواک عند کل وضوء عند کل صلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھاری نہ ہوتا، میں مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن میری امت پر بھاری ہے اس لیے میں نے مسواک کو فرض نہیں کیا. علماء کہتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے، مگر ہمارے تو جیب میں مسواک آتا ہی نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی جیسے علامہ شامی جن کو کہا جاتا ہے کہ مسئلے مسائل کے بادشاہ، وہ فرماتے ہیں مسواک کر لے تیرے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی. ارے مسواک کر لے اللہ راضی ہو جائے گا، اور مسواک کر لے موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دے گا. تو میرے پیارو، محبت تو سب کرتے ہیں لیکن ہم کو کس پر جانا ہے؟ نقش بولو قدم نبی، ہمارے نبی کے نقش قدم. تو چلو گے؟ بولو چلو گے انشاءاللہ. اب تو بڑھاپا بھی آ گیا بھائی، دیکھو میں بھی بوڑھا ہو گیا. اب میرا اپنا انداز، آپ کا ایکسپیرینس کا میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن میرے کو 50 سال تک تو میں بہت اچھلتا تھا یہاں بھاگ وہاں بھاگ. اب 50 سال کے بعد احساس ہوا قاری احمد علی اب تھم جاؤ. معلوم نہیں آپ کا کیا ہوتا ہے، لیکن 50 سال کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب بڑھاپا، اب پاؤں درد ہاتھ. لیکن یہاں ہلدروں میں دیکھتا ہوں 50 55 60 اب تک داڑھی نہیں آتی. کون سا پاور تمہارے پاس ہے بھائی؟ کون سی طاقت، کون سا وٹامن تمہارے پاس ہے؟ یعنی 50 سال کے بعد تو اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ. ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی شادیاں ہو گئی، بہو گھر میں آ گئی، پھر بہو گھر میں آ گئی، پھر ہم دادا بن گئے. ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی، ہم نانا بن گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اندر ایک عجب رسپیکٹ آ جاتا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے نا بہو بیٹی کے سامنے ہم مذاق نہیں کرتے. بولو نا، پوتے پوتی نواسے نواسیوں کے سامنے بھائی دادا ہے نانا ہے، ایک رسپیکٹ ہے. یعنی ہم کو ہمارے پوتے پوتی نواسے نواسیوں کا خیال ہے، مدینے والے محمد کا خیال نہیں آتا. نواسے نواسیوں کے سامنے گناہ کرنے شرم آتی ہے، محمد مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی کہ کب میری آنکھ بند ہو جائے گی اور بغیر داڑھی کے چلا جاؤں گا تو قیامت میں نبی کو کیا جواب دوں گا. اس لیے میرے پیارو، آج میں 3 باتیں آپ کو کہوں گا، جس میں پہلی بات وہی ہمیں ہمارے نبی کے نقش قدم. بولو سب چلیں گے انشاءاللہ چلیں گے. چلو ایک کام تو یہ ہو گیا کہ یہ ارادہ کر لو، اور ہمارے علماء سے پوچھو. ہمارے گجرات میں علماء کی اور مدرسوں کی اور مکتب کی کوئی کمی نہیں ہے. میں اس وقت یہاں گیا تھا، رمضان سے پہلے میں بہار بھی گیا، نے بنگال بھی گیا، نے آسام بھی گیا، نے حیدرآباد بھی گیا، نے اڑیسہ بھی گیا. وہاں جانے کے بعد پھر واپس جب یہاں گجرات آیا، میں نے سوچا اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے یہاں جتنا علم ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک آسام کے گاؤں میں گیا جہاں گاؤں میں 3000 گھر تھے، ہر گھر میں دارو کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، اور ہر گھر میں جوا کھیلا جا رہا تھا. جب جا کے بیان کیا بیچارے توبہ کر رہے، کوئی دارو کا مٹکا توڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہے مولانا واپس کب آؤ گے. اب ہم بھی کیا بتائیں کہ واپس کب آئیں گے، کہاں آسام. اور میں وہاں مدرسے میں گیا، ایک چھوٹا سا ایسا اس سے یہ ہماری آدھی مسجد ہوگی، ایک ٹوائلٹ باتھ روم تھا. 80 بچے تھے، 80 بچے، جس میں 30 بچے یتیم تھے، اور ان کو ناشتہ واشتہ کچھ نہیں ملتا. دوپہر کا کھانا ملتا، رات کا کھانا ملتا، اور کھانا بھی لیمیٹڈ. ایک اس میں تھالی میں کھانا دے دیا، اب آگے کھانا نہیں مانگنے کا. وہی تمہارا دوپہر کا کھانا، تھوڑی دیر کے بعد شام ہو جاوے، رات ہوئے تو کھانا، پھر اس کے بعد ناشتہ ختم. 80 بچے رہتے. میرے پیاروں ہلدروں میں ہم نے ایک دن بھی ایسا گزارا، ایک رات بھی ایسی گزاری. تو کیا قیامت وہ لوگ اللہ کو کہیں گے نا، اللہ اگر ہم گنہگار تھے تو کیا یہ لوگ گنہگار نہیں تھے؟ کہ اس کا کرم ہے، مولا کا بہت بڑا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو تو ان کے مقابلے میں جنت کا ٹکڑا دے کے رکھا ہے. مدرسے پہ مدرسے، علماء پہ علماء، قاریوں پر قاری، اور حافظوں پر حافظ.
پھر بھی اگر ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ معلوم نہ ہو تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کنواں سامنے تھا پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے رہ گئے۔ تو چلو حلدرو والے ارادہ کرو کہ یہاں کے علماء کو پوچھ کے اور روزانہ معلوم کر کے ہم ارادہ کریں گے کہ ہم نقش قدم نبی ہمارے نبی کے قدم پر چلیں گے۔ بولو چلیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک کام یہ کرنا، ہمارے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنا۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ سب معلوم کرو، اور اس کے بعد مذاکرہ کر کے اپنی عادت بنا لو۔ بولو اپنی عادت بنا لو۔ ایک کام۔ دوسرا کام میرے پیارے، دیکھو ابھی رمضان گیا ہے، ایمان بہت تازہ ہے۔ دوسرا کام طے کر لو، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ایک بھی نماز نہیں چھوڑنے کا۔ پڑھیں گے نا؟ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میں نے پہلے بھی حلدرو میں سنا، پھر میں سناتا ہوں۔ بولو نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں دیکھو، وہ شیطان ہے نا، شیطان، اس نے اللہ کو اوپن چیلنج کیا، اللہ کے سامنے اوپن چیلنج کیا، اللہ تیرے جتنے بندے بندیاں ہیں نا سب کو میں سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا کیسے ہٹاؤ گے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ نے کہا کیسے ہٹاؤ گے؟ بھائی شیطان نے کہا میری بہت لمبی چوڑی ٹیم ہے، کبھی سامنے سے آ کے حملہ کروں گا، یعنی دماغی حملہ، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی رائٹ سے حملہ کروں گا، کبھی لیفٹ سے حملہ کروں گا۔ یعنی شیطان نے کہا کہ میں اللہ تیرے بندے بندیوں کو جانے نہیں دوں گا، جہاں انہوں نے کوئی اچھے کام کا ارادہ کیا ہمارا حملہ ہوگا۔ بولو آگے سے بھی ہوگا اور پیچھے سے بھی ہوگا اور دائیں سے بھی ہوگا اور بائیں سے بھی ہوگا۔ اور انہوں نے کہا، یہ شیطان نے کہا اللہ تیری قسم کھاتا ہوں سب کو بھٹکا دوں گا، سب کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ معلوم ہے اس وقت فرشتے بہت پریشان ہوئے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کیسا چلے گا تیرے بندے بندیوں کا معاملہ؟ یہ بیچارہ کچھ بھی کرنا جائے گا تو یہ آگے سے بھی حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی وسوسے ڈالے گا، دائیں سے بھی دماغ میں کچھ ڈالے گا، بائیں سے بھی ڈالے گا، تو تیرے بندے کریں گے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے وقوف ہے شیطان۔ بولو کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ دو راستے چھوڑ دیا، کون سا؟ نیچے اور اوپر۔ تو فرشتوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وہ چاروں طرف سے حملہ کرے گا نا، آگے سے اور بولو پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ قرآن میں لکھا شیطان نے اللہ کو کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا میں پورے لشکر کے ساتھ تیرے بندے بندیوں کو گمراہ کر دوں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی اٹیک ہوگا، بائیں طرف سے بھی وسوسے ڈالے جائیں گے۔ اللہ نے کہا فرشتوں دو راستے بھول گیا، کون سا؟ نیچے اور اوپر۔ نیچے کا راستہ کیا ہے؟ میرا بندہ نماز پڑھے گا، اپنی پیشانی کو زمین پہ جھکائے گا، وہ راستے میں شیطان نہیں آئے گا، یہ نماز پڑھتا جائے گا، میں اس کے جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ اگر شیطان آگے سے آیا، پیچھے سے آیا، دائیں سے آیا، بائیں سے آیا، مگر یہ نماز پڑھے، نیچے کا راستہ خالی ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ جھکائے، اللہ نے کہا میرا بھی وعدہ ہے، اگر اس کا وعدہ ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ نیچے کا راستہ خالی ہے، یعنی نماز پڑھتا رہے گا، اور اوپر کا راستہ خالی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا رہے گا، شیطان کی ہمت کو کم کر دوں گا، اور اگر شیطان نے بھٹکایا بھی ہوگا تو مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھول کے اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو دو کام اور کرنا، ایک کام تو نقش نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، نمبر دو 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ یعنی ساتھ میں بولو نا بھائی، پڑھیں گے نا نماز؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور نمبر 3 اللہ کے سامنے کیا کرنا؟ توبہ۔ یہ دو راستے ہمارے پاس خالی ہے، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا جو قرآن کریم میں حکم دیا، اور ایک بات یاد رکھنا جو نبی کے طریقے پہ چلا سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ بولو اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے طریقے پر چلو، اور ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس سے معلوم ہوا نیچے کا راستہ خالی، اوپر کا راستہ خالی، یہاں نمازیں پڑھتا جائے گا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگتا جائے گا، اللہ فرماتے چاروں طرف سے شیطان کا حملہ ختم کر دوں گا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو اسے فیل کر کے تجھے پاس کر دوں گا،
اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا تجھے پاس کر دوں گا، تو بولو دوسری بات بولو، سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پکی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ فجر پکی بات ہے نا، فجر پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کہ فجر میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، بہت گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں بہت اچھا تھا، معلوم رمضان میں بہت اچھا تھا، صفدت الشیاطین، حدیث میں لکھا اللہ نے جتنے شیطان ہیں نا سب کے ہاتھوں میں کڑی، پاؤں میں بیڑی، اور اللہ نے سب کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں پٹک دیا۔ رمضان میں شیطان نہیں، جیسا عید کا چاند آیا نا وہ آیا، اور پہلا سوال پوچھا، حلدرو میرے سب بھائی میری بہنیں، کلید، پھر ساپوتارہ، پھر باہر گھومنا، پھر توا، اور میں تو کہتا ہوں گھومو، کس نے منع کیا؟ بھائی منع ہے گھومنا پھرنا، کھانا پینا منع ہے، بس ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھنے تھے رکھے، فرض تھے رکھے ہم نے، کہاں تراویح پڑھی، اب رمضان کے بعد کھاؤ پیو، مگر 3 کام مت چھوڑو، ایک تو ہمارے نبی کے نقش قدم کو مت بھولو، نمبر 2 کہیں بھی رہو، ساپوتارہ جاؤ کہیں گھومنے جاؤ، مگر طے کر کے جاؤ سفر میں رہوں گا، حضر میں رہوں گا، جان جائے گی چلے گا، مگر نماز میری قضا نہیں ہوگی، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ اور تیسرا راستہ کیسا؟ توبہ، اللہ کے سامنے کیا کرنا، اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں چاہیے، میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکال لے، چاہے تو مسجد میں نکال لے، چاہے گھر میں نکال لے، چاہے رات کو اپنے کمرے میں جا کے چادر اوڑھ کے نکال لے، اور بس 5 منٹ اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے بڑھ کر بولو رحم کرنے والا۔ معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو بلائیں گے، اللہ تعالی ہر نبی کو بلائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ہر نبی اپنی امت کے اچھے اچھے لوگوں کو میرے پاس لے کر آئے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے نبی کو بلائیں گے اور کہیں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ بھی اپنی امت کے اچھے اچھے لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سب نبی جائیں گے، پریشان ہوں گے، کیونکہ ہر قوم میں اچھے ملنا مشکل ہوں گے، اچھا ہمارے نبی بھی آئیں گے اور ایک جگہ پر پریشان بیٹھے ہوں گے، تو صحابہ کرام، بھائی صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی قیامت میں، تو نبی کو پوچھیں گے قیامت کا دن ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو ہمارے نبی کہیں گے او میرے صحابہ میں پریشان یوں ہوں کہ اللہ نے ہر نبی کو کہا اپنی امت کے اچھے اچھے لوگوں کو لے کر آؤ، اور سب نبی پریشان ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو کیسے ڈھونڈ کر لا، اللہ نے مجھے بھی کہا، تو صحابہ کرام کہیں گے آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابو بکر کو لے کر چلو، ان سے اچھا کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، عمر کو لے لو، عثمان کو لے لو، علی کو لے لو، ارے آپ کے نواسے حسن اور حسین کو لے لو، تو ہمارے نبی کہیں گے ہاں ان سب کو میں لے کر جاؤں، تو صحابہ کرام کیا کہیں گے؟ ہمارے بعد میں بھی تو بہت اچھے اچھے آئے ہیں، ان کو بھی لے لو، جیسے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں پیرانے پیر غوث پاک کو لے لو، ارے جنید بغدادی کو لے لو، خواجہ معین الدین چشتی کو لے لو، خواجہ نظام الدین اولیاء کو لے لو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں آپ لوگوں کی بات برابر ہے، ہمارے نبی کچھ صحابہ کرام کو لیں گے، کچھ اولیاء کرام کو لیں گے، اور لے کر سیدھے اللہ کے دربار میں جائیں گے اور کہیں گے اللہ آپ نے فرمایا تھا کچھ اپنی امت کے اچھے اچھے کو لے کر آؤ، تو اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ یہ تو بہت اچھے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ یہ تو بہت اچھے ہیں، ان کو لانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، بولو یہ تو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ ایسے کو لاؤ، ایسے کو لاؤ جو گنہگار ہو، اللہ کہیں گے میرے مصطفیٰ جاؤ ایسے کو لاؤ جو گنہگار ہو، تو ہمارے نبی روئیں گے اس وقت، بولو ہمارے نبی کیوں روئیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے اس کا مطلب اللہ میں گنہگار کو لاؤں اور تو پوچھ تاچھ کرے گا، مطلب میری امت رسوا ہوگی، اور جب امت رسوا ہوگی تو نبی بھی رسوا ہوگا، اللہ کیوں میری امت کو ذلیل کرنا؟ اللہ میری امت کو ذلیل کیوں کرنا؟ اللہ مجھے رسوا کیوں کرنا؟ اللہ کیونکہ اللہ میں ان کو لے کر آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اولیاء کرام کو لے کر آیا، اللہ یہ ہیرے ہیں، اللہ تو نے کہا یہ تو بہت اچھے سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اللہ اب تو کہتا گنہگار کو لے کر آؤ، گنہگار کو لانے کا مطلب ہے کہ تو پوچھ تاچھ کرے، سوال جواب کرے، وہ تو رسوا ہوں گے، ساتھ میں نبی بھی تو رسوا۔ اللہ نے فرمایا میں رسوا کرنے کے لیے نہیں بلاتا،
رسوا کرنے کے لیے نہیں بلاتا، آج میں یہ بتانے کے لیے بلا رہا ہوں کہ میرے سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ جاؤ اپنی امت کے گنہگاروں کو لے کر، ہمارے نبی خوشی خوشی آئیں گے اور کہیں گے میری امت لائن میں کھڑے ہو جاؤ، میری امت کے گنہگار لائن میں کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب وہ لائن میں کھڑے ہوں گے اور وہ صف اتنی چمکتی ہوگی، اتنی چمکتی ہوگی، اتنی چمکتی ہوگی کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی آئیں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام بھی آئیں گے اور کہیں گے بھائی ہم کو بھی کھڑے ہونے دو۔ ارے کوئی کہے گا تمہارا کیا کام، تم تو بخشے بخشا ہے۔ کہا نہیں، اللہ جس انداز میں تمہیں معاف کرنے والا ہے اسی انداز میں آج اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے پیارو، اللہ تو اس طریقے سے گنہگار بندوں کو معاف کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شان یہ ہوگی، اللہ اتنا رحمان ہوگا، ہمارے آخری نبی کی امت پر اللہ اتنا رحمان ہوگا، 2 بندے جہنم میں۔ ارے بولو کتنے بندے؟ آخری بات سن لو، کتنے بندے؟ اور جہنم میں اتنا چلائیں گے، اتنا چلائیں گے، اتنا چلائیں گے، اتنا چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نکالو ان کو، نکالو جہنم میں، بہت چلاتے چیختے۔ جب وہ سامنے آئیں گے اللہ پوچھیں گے کیوں چلاتے ہو، کیوں چیختے ہو جہنم میں، اتنا چلانا، اتنا چیخنا؟ کہیں گے اللہ آگ میں گئے تو چیخیں گے، چلائیں گے، نہیں تو کیا کریں گے، اللہ معاف کر دینا۔ وہ دونوں بندے کہیں گے اللہ معاف کر دینا، جہنم بہت خطرناک۔ اللہ کہے گا کوئی معافی نہیں، تمہاری معافی اسی میں کہ جہنم میں واپس جاؤ، جاؤ تمہاری معافی اسی میں کہ جہنم واپس جاؤ۔ کتنے بندے ہوں گے؟ 2۔ ایک دوڑتا 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 سیدھا جہنم میں، اور دوسرا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا چل کے یوں پیچھے دیکھے، پھر تھوڑا تھوڑا چلے، پھر پیچھے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں کو بلائیں گے، ادھر آؤ۔ پہلے کو بولیں گے کیوں بہت بھاگتا بھاگتا جہنم میں چلا گیا؟ کہا اللہ تیرا حکم پہلے نہیں مانا، اتنی بڑی جہنم میں تو نے ڈالا، اب دوسری مرتبہ حکم نہیں مانوں گا، معلوم نہیں کون سی جہنم میں ڈالے گا، اس لیے بھاگتا بھاگتا چلا گیا۔ اللہ دنیا میں تیرا حکم نہیں مانا، اتنی بڑی جہنم میں ڈالا، اب تو نے پھر کہا کہ جہنم میں جاؤ، اب نہ جاتا تو معلوم نہیں کتنی بھاری بھرکم میں تو جہنم میں ڈال دیتا۔ تو دوسرے کو کہیں گے تو کیوں آہستہ آہستہ گیا؟ کہا اللہ میرے کو یقین تھا تو واپس بلائے گا، کیونکہ تو اتنا بڑا رحمان کیسے اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے گا، اسے بار بار دیکھتا تھا کہ ابھی بلائیں گے، ابھی بلائیں گے، ابھی بلائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میری عزت و جلال کی قسم، اے فرشتوں جاؤ میرے دونوں بندوں کو جنت میں داخل کر دو۔ اتنا پیارا اللہ کہاں ملے گا میرے پیاروں؟ اس لیے مانگنے کی عادت ڈالو۔ 24 گھنٹے ہو جاتے ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ ایگزام میں فیل ہو گئے، پاس ہو گئے، ہاں انگلینڈ کا ویزا ملا نہیں ملا، کینیڈا جانا ہوا نہیں ہوا، امریکہ جانا ہوا نہیں ہوا، سب ایک تمنا ہوتی ہے اور ہزاروں کوششیں ہوتی ہے، مگر 5 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نہیں کہتا، سب جگہ بھاگے۔ کوئی کہے گا وہ ایجنٹ بہت اچھا ہے، گیا اس نے بھی کہہ دیا کم سے کم 2 پیٹی دے دیا، کہا وہ ڈاکٹر بہت اچھا، چلا گیا وہ ڈاکٹر کے پاس، کہا وہ کینسر کے لیے وہ بمبئی جانا بہت اچھا۔ میرے پیارو اس سب سبب ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ جاؤ، میں تو کہتا ہوں ایجنٹ کے پاس بھی جاؤ، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، ضرورت پڑے تو کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، ضرورت پڑے تو پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑتا ہے، ضرورت پڑے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا، لیکن 1-2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہہ دو نا کہ اللہ یہ مجبوری ہے، اللہ کیا کرنا ہے، پھر جہاں جائیں گے اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم یہ سبق لے کر اٹھیں گے کہ 3 کام کریں گے ہم لوگ، جس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ بولو چلیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، 5 وقت۔ کون کون تیار ہے؟ اس میں گڑبڑ نہیں کرنے کا، پڑھیں گے انشاءاللہ 5۔ اور نمبر 3، کس کے سامنے معافی مانگنے کا؟ کتنے 24 گھنٹے میں کتنی دیر؟ 5 منٹ۔ کیونکہ یہ امام صاحب کے پیچھے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی قبولیت کی گھڑی، لیکن سچ بتاؤ ہمارا دماغ وہاں پہ ہوتا ہے؟ امام صاحب نے سلام پھر ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ اچھا ہم لوگ تو ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے ہیں معلوم؟ یہ دیکھے گا پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، ہاں یہ پیچھے مڑ کے دیکھا کس کی رکعت گئی کہ نہیں گئی، بھائی تیرے باپ کا کیا جاتا گئی کہ نہیں گئی، لیکن کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ ہاں کون نماز میں آیا کہ نہیں آیا، حالانکہ وہ قبولیت کی گھڑی۔ لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے جو آپ کو پسند آوے 5-8 منٹ نکالو، گھر میں، باہر، ہاں مسجد میں، لوگوں کے بیچ میں بھی کیا حرج ہے، لیکن ہم ایسے ہو جائے جیسا کوئی نہیں، میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، اور اس کے بعد اللہ سے بولو مانگو گے انشاءاللہ، اور آپ خود دیکھو گے
کہ پورا معاملہ بدل جائے گا۔ پہلے آپ جو کام کے لیے جاتے تھے ناکام ہو کر جاتے ہیں، اب اسی جگہ پہ جاتے ہیں کامیاب ہو کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جاتا تھا اللہ کو پوچھے بغیر جاتا تھا، اب جاتا ہے تو اللہ سے مشورہ کر کے جاتا ہے۔ سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، دیکھو یہ بہت پیارا کارڈ ہے۔ یہ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اس وقت جو حالات ہیں تو یہ ایک بہت پیاری دعا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ یہ دعا جتنا ہو سکے ہم پڑھیں، اور اگر آپ کو عربی میں نہ آتا ہو تو چلتے پھرتے یہ دعا مانگا کرے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ بولو آمین۔ اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو کیا وہ بھی معاف فرما، اللہ آئندہ جو ہو جاوے وہ بھی معاف فرما۔ یہ بولتے بولتے چلتے چلتے جاؤ، کہا جاتا ہے کہ سارے حالات بدل جائیں گے۔ یہ دعا میں وہ تاثیر ہے، وہ پاور ہے کہ پوری دنیا کے حالات کو بدلنے والی دعا۔ اور یہ بتانے والے کون؟ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، جو چیف جسٹس آف پاکستان فقہ کی اکیڈمی میں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ دعا میں یہ تاثیر ہے کہ پورے حالات بدل جائے۔ میں نے باقاعدہ اس کو چھپوایا ہے، آپ کو تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ، آپ سب لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو 8:30 کو اذان ہے نا، تو بس ہم ذکر کر لیں، دعا کر لیں، اس کے بعد اذان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے مرحوم امین بھائی کے لیے بھی دعا کرو، جو میرے ہلدرو کے بہت پرانے اور اچھے دوست تھے۔ ندیم بیٹا آیا ہوا ہے، ہاں تو نے ریکارڈ بریک کر دیا بھائی۔ ابھی اس کے گھر پہ عشاء کے بعد میرے کو کھانے کی دعوت ہے۔ وہ سکندر بھائی کہاں ہے؟ ہاں ان کی بیوی نے کہا بہت ہو گیا، کیونکہ میں ہلدرو میں نہیں تو 11-12 سال سے آتا ہوں گا نا، یا اس سے زیادہ 15 سال ہو گئے ہوں گے میرے کو ہلدرو اور سال میں 3-3 4-4 مرتبہ آنا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ۔ اب اس کی بیوی نے کہا بہت ہوا قاری صاحب، ہمارا اچھا ہوا، جیسا وہ بولتے نا کہ ایک ڈراپ ہوا تو دوسرا کھڑا ہو گیا، ہمارا ندیم بیٹا اللہ قبول فرما لے۔ دعا کرو ہمارے مرحوم امین بھائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہت محبت رکھتے تھے اور اللہ کا احسان ہے ان کا بیٹا ندیم بھی ویسے ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں تمامی ہلدرو والوں کا۔ اور ہمارا ایک بیٹا ہے تقریباً 38 سال کا ہے، سہیل نام ہے، کینسر میں ہے، اور ابھی میں آ رہا تھا یہاں ہلدرو، ان کی بیوی کا فون آیا کہ مولانا دعا کرو۔ سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ میڈیکل مکمل ہو گیا، اور وہ بیچارہ ایسے ہی بستر پر پڑا ہوا ہے۔ کچھ اللہ کی طرف سے ایسا ہو جاوے، 3 بچوں کا ابا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹے کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، اور بھی جتنے امت میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے، سب مرحومین مرحومات کی اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ گردن جھکا دے، یہ گھڑی برابر ہے نا؟ 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ لائٹ بند کر دے، اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو لائٹ بند کر دے، اور بالکل تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہو جائے میں اور میرا اللہ۔ شروع کریں، اللہ 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 اللہ
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا مالك إلا الله لا قدوس إلا الله لا سلام إلا الله لا مؤمن إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المذري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ آخری درجے کے گنہگار ہے. اللہ وہ تیرا احسان ہے، تو نے سب چھپا چھپا کے رکھا ہے. اللہ ہمارے اماں ابا بیوی بچوں کسی کو پتہ نہیں. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ تیرا اور ہمارا معاملہ ہے اللہ. لیکن اللہ یہ مجمع بہت پیارا مجمع ہے اللہ. اس میں حافظ بھی بیٹھے ہیں، قاری بھی بیٹھے ہیں اللہ. یہ مجمع میں بزرگان دین بھی بیٹھے ہیں، راتوں کو تہجد میں اٹھنے والے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر اب معاف کر دیا. اللہ تیری قسم اب تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم نہیں ہمت ہوتی ہے. ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی.
جب ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں گناہ یاد آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے معلوم نہیں اب معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ تو تیرا احسان ہے اللہ کہ تو نے خود فرمایا میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ تو نے کہہ دیا 100 بار بھی تو توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا، میں پہلی بار جیسے ملا تھا 100 مرتبہ کے بعد بھی ویسے ہی ملوں گا، جیسے پہلی مرتبہ تیرے رونے پر مجھے رحم کیا 100 مرتبہ توڑنے کے بعد بھی ویسے ہی رحم کروں گا۔ کہ اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، رمضان کا پیارا مہینہ چلا گیا اللہ، اب معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی۔ اللہ رحمت کا عشرہ کتنا اچھا تھا، روزے کتنے اچھے تھے، تراویح کتنی اچھی تھی، اللہ کیا عید کا دن مکمل ہوا، ایسا لگا جیسے نور ہمارے درمیان سے چلا گیا اللہ۔ الہ العالمین واپس وہی رفتار میں آ گئے اللہ۔ الہ العالمین ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے بڑوں نے کہا جس کا رمضان بن گیا اس کے باقی 11 مہینے بن گئے، اللہ اسی میں ہمیں بنا دے اللہ، اسی میں ہمیں بنا دے اللہ۔ اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بہت بڑا رحمان ہے اللہ، تو بہت بڑا رحیم ہے اللہ۔ اللہ تو نے اللہ ہم نے دنیا کے کونے کونے دیکھے اللہ، جہاں جہاں تو لے گیا وہاں گئے، کچھ لوگ بھوکے تھے، کچھ لوگ پیاسے تھے، کچھ کو ٹھنڈی میں کمبل نہیں ملا، کچھ بیچاروں کو گرمی میں چھپر نہیں ہے، کچھ کے پاس کپڑے نہیں ہے اللہ۔ تم نے ہم کو التروں میں کتنا اچھا رکھا اللہ، ایک رات بھی بھوکا نہیں تھا۔ افطار میں ہمارا دسترخوان پورا بھر گیا، سحری میں دسترخوان بھر گیا، معلوم نہیں کتنے لوگوں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوگا، کتنوں کو برابر افطار بھی نہیں ملا ہوگا، کتنوں کو رات کا کھانا بھی نہیں ملا ہوگا اللہ۔ اگر ہماری زبان سے نکلتا وہ گنہگار ہے تو ہم تو اس سے بڑے گنہگار ہیں اللہ، لیکن تیرا رحم و کرم، تیری مہربانی اللہ، تیرا عفو و گزر الہ العالمین بس ہمیں معاف کر دے اللہ، سب کی روزی میں برکت دے دے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے۔ کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ، بہت ہاتھ پاؤں مارتے اللہ، صبح صبح نکل جاتے اللہ، تہجد میں تیرے سامنے روتے اللہ، کتنا امتحان اللہ، اب کتنا امتحان اللہ، اب روزی کے دروازے کھول دے اللہ، بغیر مشقت کے روزی دے دے اللہ۔ اب تو میرے جیسے کی عمر ہو گئی اللہ، اب کہاں بھاگے کہاں دوڑے کتنا دوڑے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ ہمارا وہ بیٹا سہیل اللہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا، تو تو ہے نا اللہ تو ہے نا اللہ، شفا عطا فرما دے اللہ، تندرستی عطا فرما دے اللہ۔ الہ العالمین جن کے اماں ابا زندہ ہے عمر میں برکت دے دے اللہ، اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میرے اماں ابا دونوں چلے گئے اللہ، ہمارے مرحوم امین بھائی بھی چلے گئے اللہ، بہت سے یہاں بیٹھے ہوں گے کسی کے ابا نہیں ہوں گے، کسی کے اماں نہیں ہوگی۔ عید کا دن کیسا گزرا اللہ ہم کو معلوم ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہر جوان گھر کی دیوار کے پاس چلا گیا، آج میری امی ہوتی تو ایسا ہوتا، آج میرا ابا ہوتے تو عید کے دن ایسا ہوتا، لیکن وہ تو اب تیری رحمت میں آ گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ۔ بہت سے لوگوں نے ہماری خدمتیں کی، الہ العالمین ہمارے محسنین محسنات، متعلقین متعلقات، خادمین خادمات سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے اللہ، جو محسنین ہیں سب کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔